الله الرحمن الرحيم. وقد يقال الحلول هو الاختصاص مع التعلق الخاص الذي يصير به أحد المتعلقين نعتا للآخر والآخر منعوتا به. والأول عن النعت حال والثاني عن المنعوت محل كالتعلق بين البياد والجسم المقتضى لقوم البياد نعت. پڑھو. كالتعلق بين البياد والجسم المقتضى. یہی تو بات ہے نا شیخا. ہاں تدل كون البياد نعتا وكون الجسم منعوتا به بين يقال جسم أبيض ويرجع إلى هذا ما قيل من أن الحلول اختصاص أحد الشيئين بالآخر. أحد الشيئين في الآخر. صحیح عبارت پڑھو شیخا. یہ کیا چیچی کرتا ہے؟ صحیح عبارت. يكون الأول نعتا والثاني منعوتا وإن لم يكن ماهية ذلك الاختصاص معلومة لنا كاختصاص البياد بالجسم إلى الجسم بالمكان. صحیح عبارت پڑھا کرو. وقد يقال. اب یہاں حلول کی ایک تعریف نقل کرتے ہیں. جس کو متأخرین فلاسفہ اور حکماء نے پسند کی. اچھی تعریف، لیکن اس کو نقل کر کے بھی اعتراض کریں گے اس پر. فرماتے ہیں میاں وقد يقال الحلول هو الاختصاص الناعت. حلول نام ہے کس کا؟ اختصاص ناعت بین الشیئین کا. دیکھو، دو چیزیں ایسی ہوں جن کے درمیان میں اختصاص ناعت ہو، تو ان دو چیزوں کے درمیان میں بس حلول ہے. سمجھا گئی ہے؟ اختصاص ناعت کا کیا مطلب؟ ایسے اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ التعلق الخاص الذي يصير به احد المتعلقين نعتا للآخر والآخر منعوتا به. یہ تفسیر ہے اختصاص ناعت. کیمیا ایک خاص قسم کا تعلق ہے. اختصاص ناعت کیا مطلب؟ ایک خاص قسم کا کیسا خاص تعلق ہے؟ تو اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ ایسا خاص تعلق ہو دو چیزوں کے درمیان میں جس خصوصی تعلق کی وجہ سے ایک دوسرے کے لیے نعت بنے، دوسرا اس پہلے والے کے لیے منعوت بنے. یہ تعلق، ایسا تعلق. الاختصاص الناعت کی یہ تفسیر کر دی انہوں نے کہ دو چیزوں کے درمیان میں ایسا تعلق ہو، تعلق خاص ہو، جس کی وجہ سے ایک شے دوسری شے کے لیے نعت بنے اور دوسری شے پہلے والے کے لیے منعوت بنے. اس کو کہتے ہیں اختصاص ناعت. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو جب یہ حلول ہو گیا، یہ اختصاص نعت جو دو چیزوں کے میں پایا گیا، یہ حلول ہو گیا تو ایک نعت بن گیا اور دوسرا منعوت. تو جو نعت بنا اس کو حال کہتے ہیں، جو منعوت بنا اس کو محل کہتے ہیں. تو حلول کے اندر دو چیزیں ہوتی نا، ایک حال ایک محل. تو میں آئیے، تو جو نعت بنا وہ حال، جو منعوت بنا وہ محل. سمجھ میں آ گئی ہے؟
سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتے ہیں. کہتے ہیں یار ایک خاص قسم کا تعلق ہے دو شیئین میں. کیسا خاص قسم کا تعلق ہے؟ بس جس کی وجہ سے ایک نعت بنے دوسرا منعوت بنے. یہ خاص قسم کا تعلق ہے. جس کی وجہ سے ایک نعت بنے ایک منعوت بنے. یہ خاص قسم کا تعلق. کہتے ہیں میاں یہ تو تفسیر المجہول بالمجہول ہے. نہ وہ اختصاص نعت ہمیں معلوم ہوا نہ وہ خاص قسم کا تعلق معلوم ہوا. وہ تعلق خاص ہے جس کی وجہ سے ایک نعت بنے دوسرا منعوت بنے. وہ کون سا تعلق خاص ہے یار؟ اسی کو کوئی جس کی وجہ سے ایک نعت بنے گا دوسرا منعوت بنے گا. یہ جو تفسیر ہے یہ بھی تو مجہول ہے. وہ کون سا تعلق خاص ہے جس کی وجہ سے ایک نعت بنے گا دوسرا منعوت بنے گا؟ تو یہ تو تفسیر المجہول بالمجہول ہے. نہیں سمجھے ہو؟ اس لیے آگے بتائے گا کہ تم اگر اس اختصاص نعت کی حقیقت پہچاننا چاہتے ہو تو آرام سے بیٹھو. وہ ہمارے پاس نہیں ہے. اس اختصاص نعت کی ماہیت اور حقیقت پہچاننا چاہتے ہو تو آرام سے بیٹھو. وہ ہم بھی نہیں جانتے تیری طرح. تو اس میں تو مل مسئول عنہا بأعلم من السائل. سمجھائیے. جیسے حضور نے جواب دیا تھا جبریل امین نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب ہوگی؟ حضور نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل. ہم اور آپ ایک جیسے ہیں. اس کی تفسیر کی اجازت نہیں ہے. باقی تم بھی اپنے پیٹ میں جانتے ہو تو میں بھی جانتا ہوں. سمجھا کہ یہ اس لیے فرماتے ہیں مثال دے سکتا ہوں. اگر کچھ کھوپڑی میں آئے اس سے مثال سے تو ٹھیک ہے. باقی ماہیت وہ اختصاص نعت کی ماہیت کیا ہے اس میں ہم اور آپ ایک جیسے. کہتے ہیں مثال دے سکتے. وہ دیکھو نا، کہتے ہیں جیسے بیاض ہے اور جسم. بیاض اور جسم یعنی عرض اور معروض. عرض اور معروض کے درمیان میں ایک خاص تعلق ہے. بیاض اور جسم کے درمیان میں ایک خاص تعلق ہے. اس خاص تعلق کی وجہ سے جسم کیا بنتا ہے؟ منعوت. بیاض کیا بنتا ہے؟ نعت. آپ کہتے ہیں الجسم الابیض یا سواد، الجسم الاسود. سمجھ آ گئی ہے؟ تو ان کے درمیان میں ایک تعلق ہے دونوں میں. اس تعلق خاص کا نام ہے اختصاص ناعت. سمجھا گئی ہے؟ کیا نام ہے؟ اختصاص ناعت. بس یہ میں نے مثال تو دے دی آپ کو. یہ ہے اختصاص ناعت. ایسا نہیں ہے
جیسے مکان اور متمکن میں نسبت ہے، تعلق ہے، آگے بتائے گا۔ بس یوں سمجھو کہ عرض اور معروض کے درمیان میں جو تعلق ہے وہ اختصاص نعت ہے۔ سمجھ آئیے؟ اچھا، ایک تعریف تو یہ انہوں نے حلول کی نقل کی کہ اختصاص ناعت کا نام ہے حلول، اور یہ تھوڑی سی تفصیل کر دوں، مثال بھی دے دی۔ کہتے ہیں میاں بعض علماء نے ایک اور تعریف کی ہے حلول کی، وہ بھی تقریباً یہی تعریف ہے، اسی لیے کہتے ہیں میں دونوں کو اکٹھا کرتا ہوں۔ یہاں انہوں نے کہا حلول نام ہے اختصاص نعت، انہوں نے کیا کہا؟ اختصاص احد الشیئین بالآخر بحیث یکون الاول نعتا والثانی منعوتا، انہوں نے یہ کہا اختصاص احد الشیئین بالآخر، دو چیزوں میں سے ایک کا اختصاص ہو دوسرے سے، کیسے کہ بحیث یکون الاول نعتا والثانی منعوتا، یہ کہ ایک نعت بنے دوسرا منعوت بنے۔ یہ تعریف بعض علماء نے کی ہے، تو میر حسین مہدوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یار یہ تعریف ہو رہی جو پہلے ہم نے اختصاص ناعت سے کی ہے، یہ دونوں قریب ہیں، صرف اس میں تھوڑی سی کمی یہ ہے کہ وہاں انہوں نے اختصاص ناعت کی تعریف کی تفسیر کی اے کے ساتھ، کیا کہا؟ التعلق الخاص، یہ بات کہی، یہاں پر اس میں وہ نہیں ہے، التعلق الخاص یہ بات نہیں، سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، دوسری اس میں ایک چیز ہے جو وہاں نہیں ہے، اس میں کیا چیز ہے جو آگے کہہ رہے ہیں کہ وَإِن لَمْ تَكُنْ مَاهِيَّةُ ذَلِكَ الْاخْتِصَاصِ مَعْلُومَةً لَنَا، کہ اس اختصاص کی ماہیت ہمیں معلوم نہیں ہے بھائی، ہمیں آئیے اگر ماہیت پوچھنا چاہتے ہو اختصاص کی تو آرام سے بیٹھو، وہ ہمیں بھی معلوم نہیں ہے، تو یہ بات یہاں بتا دی کہ اس اختصاص کی ماہیت ہمیں معلوم نہیں ہے، وہاں نہیں بتائی۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے کہ کوئی چیز، ایک چیز وہاں ہے جو یہاں نہیں ہے، اور ایک چیز یہاں ہے جو وہاں نہیں ہے، اس لیے وَقَدْ يَرْجِعُ ہے وَيَرْجِعُ إِلَىٰ هَذَا مَا قِيلَ کہہ دیا، یہ ما قیل جو ہے یہ بھی اسی کی طرف راجع ہوتا ہے، یعنی پہلی تعریف کی طرف ہو، یہ بھی راجع ہوتا ہے، صرف فرق تھوڑا سا ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ كاختصاص البیاض بالجسم، سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ مثال وہاں بھی انہوں نے دی تھی، یہاں بھی انہوں نے دی۔ للجسم بالمکان، ہاں جسم کا تعلق جو مکان سے ہے وہ اختصاص نعت نہیں ہے، سمجھ آئیے؟ کیونکہ اس میں ایک نعت اور دوسرا منعوت ہو نہیں بنتا ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ دونوں تعریفیں وہ یا کہ یوں سمجھو کہ یہ ایک دوسرے کی طرف راجع ہیں، یعنی قریب المعنی ہے، معال میں ایک دوسرے کے قریب،